السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری سٹوری ہے اٹل فیصلہ ایپیسوڈ نمبر 2۔ ہرگز نہیں، میں حرف بے حرف سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صاف انکار سن کر مجھ کو صدمہ ہوا اور میں بیمار پڑ گئی۔ دفتر بھی نہ جا سکی۔ اس بات ستم یہ کہ محلے کا ایک گنڈا مجھ کو اکیلے رہتے پا کر میرے پیچھے لگ گیا۔ پڑوسی اچھے تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے، لیکن کب تک؟ ایک دن پڑوسی کے ہاتھ میں نے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھجوائی۔ نعمت نے اس سے میرا حال احوال دریافت کیا۔ اس نے تمام احوال بتا دیا کہ کس طرح میں اکیلی قسم پرستی میں ہوں، بیمار ہوں، اوپر سے محلے کا ایک بدماش مجھے ہر ساں کرتا ہے۔ اکیلی دیکھ کر ایک بار گھر کی دیوار بھی پھلانگنے کی کوشش کی، وہ تو پڑوسیوں نے دیکھ لیا اور عین وقت پر اس کی گردن بوچھ لی۔ یہ تمام احوال سن کر نعمت صاحب واقعی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ سے ہی میں بیمار ہوئی تھی۔ گھر پر وہ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت کے پیش نظر مجھے ہسپتال داخل کرا دیا۔ میری حالت دیکھ کر ان کے زمین نے انہیں مجبور کر دیا۔ انہوں نے ڈھارس دی، کہا کہ تم اچھی ہو جاؤ تو میں تم کو حقیقی سہارا دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ ان کے دلاسے نے دوا سے زیادہ تریاق کا کام کیا۔ میں جلد صحت یاب ہو گئی۔ تب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھ سے نکاح کر کے اپنے مکان میں لے آئے۔ انہوں نے واقعی صحیح کہا تھا، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد اب وہ گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ گھر سے کئی خط آئے، انہوں نے بہانہ کر دیا 2 سال گھر نہ گئے۔ ہم خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو مسلسل ان کو لاحق تھی۔ وہ ایک سرحدی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے گاؤں یوں نہ جاتے تھے کہ وہاں ان کی منگیتر شیزاں ان کے انتظار میں تھی۔ ان کی برادری ان کی منتظر تھی، یہ آئیں تو ان کی شادی شیزا سے کرا دی جائے۔ اس ڈر سے یہ والدین سے ملنے بھی گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ ان کی والدہ کے خط آتے تو لکھ بھیجتے کہ چھٹی نہیں ملتی، جو ہی چھٹی ملے گی آ جاؤں گا۔ ایسے بہانے اور کب تک چلتے؟ وہ یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر میرے اور ان کے نکاح کا راز کھل جائے۔ کہتے تھے کہ راز کھل گیا تو ان کے رشتہ دار ہی ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہم قبائلی جو قول دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں۔ نعمت نے بتایا کہ میرے والد نے میرے چچا کو قول دیا تھا کہ وہ شیزا کو اپنی بہو بنائیں گے، تو مجھ کو اپنی منگیتر سے شادی کرنا ہی پڑے گی، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو۔ اب وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک دن میں پڑوسن کی بچی کی سالگرہ کی تقریب سے لوٹی تو دیکھا کہ نعمت خان کے کچھ رشتہ دار ان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گاؤں چلو۔ انہوں نے نعمت کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں رخت سفر باندھنا ہی پڑا، لیکن وہ مجھ کو ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ میں ان کو تنہا گاؤں جانے دینا نہ چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں ان کے ہمراہ ہوں گی تو وہ لوگ بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور نعمت خان کو دوسری شادی پر مجبور نہ کریں گے۔ میں بھی منت سماجت کر کے ان کو روک لوں گی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کر کے ہماری پر مسرت زندگی کو برباد نہ کریں، جبکہ نعمت خان آخری وقت تک منع کرتے رہے کہ تم مت چلو ورنہ وہاں حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ مجھ کو وہاں لے جا کر گاؤں میں پابند کرنے کی یہ ایک چال نہ بن جائے۔ جو لوگ ان کو لے جا رہے تھے ان میں 2 نعمت خان کے اپنے سگے بھائی اور تیسرا شخص اس کی منگیتر کا بھائی تھا۔ جب میں کسی طور نہ مانی تو نعمت نے کہا، اچھا جیسی تمہاری مرضی، مگر سمجھ لو کہ ہمارے رواج بہت سخت ہیں۔ یہ لوگ میری شادی میری منگیتر سے ضرور کریں گے، خواہ تم وہاں موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ لوگ اس بات کی پرواہ نہ کریں گے۔ واقعہ ایسا ہوا، گاؤں پہنچتے ہی میرے سرتاج کے رشتہ داروں نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن نعمت خان کی شادی ہے، اور انہوں نے بغیر میری پرواہ کیے شادیانے بجانے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نعمت خان کی منکوہا زندہ سلامت ان کے گھر میں بیٹھی تھی اور یہ مجھ پر سوکن ڈالنے سے نہیں ہچکچا رہے تھے۔ یہ عورت بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے، وہ جو نعمت خان
خان کی منگیتر بچپن سے بیٹھی اس کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے۔ حق تو اس کا ہے، یہ نکاح تو ضرور ہوگا، پھر نعمت خان کی مرضی کہ وہ اپنی منکوہ کو ساتھ لے جائے یا یہیں چھوڑ جائے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے مارے تجسس کے نعمت خان کی منگیتر کو دیکھا جس کا نام وہ شیزہ لے رہے تھے۔ وہ 45 سال سے اوپر کی ایک سن رسیدہ موٹی لیکن گوری چٹی نیلی آنکھوں والی عورت تھی۔ وہ کسی صورت نعمت خان کے جوڑ کی نہ تھی۔ نعمت کا کوئی قصور نہ تھا، وہ تو اس کی لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مارے باندھے سے نہ جانے کیوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس ترقی یافتہ صدی میں۔ اب تک تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ نعمت عین وقت پر کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے اور یہ شادی نہ ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ معجزہ نہ ہوا اور معمول کے انداز میں شادی ہو رہی تھی۔ مجھے موقع ملا تو میں نے نعمت سے روک کر شکوہ کیا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، تم تو عورتوں سے زیادہ بزدل اور بے بس نکلے ہو، چپ چاپ تماشا بن رہے ہو اور تماشات لکھ رہے ہو، تمہارے پڑھے لکھے ہونے یا افسر ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں جان دے دوں گی مگر یہ نہ ہونے دوں گی، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس نے کہا ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوگا، یہ لوگ اٹل فیصلے کرتے ہیں اور جو صحیح سمجھتے ہیں کر گزرتے ہیں، چاہے کسی کی جان جائے یا وہ پاگل ہو جائے، ان کو پرواہ نہیں۔ شکر کرو کہ انہوں نے تم کو اپنے گھر میں عزت سے بٹھایا ہوا ہے، نکال باہر نہیں کیا اور نہ ہی مجھے تم کو طلاق دینے کا کہا ہے، تو کیا یہ بڑی عافیت کی بات نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس نے مزید مجھے سمجھایا کہ میری منگیتر کے 4 بھائی ہیں، اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو ان کی بندوقوں کی نالیاں میرے سینے پر ہوں گی، وہ نسل در نسل ہمارے دشمن ہو جائیں گے، میری جان لے کر ہی یہ قصہ ختم نہیں ہوگا، ہمارے بڑے چھوٹے بچے سبھی اس خونخوار معرکے کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تم ہمارے قبیلے کی روایت کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے کہا ہم بھاگ نکلتے ہیں، یہ بھاگنے والوں کو پیٹھ دکھانے والے کہتے ہیں، یہ ان کی عزت نہیں کرتے، میں زندگی بھر نہ پھر کبھی گاؤں آ سکوں گا اور نہ اپنوں سے ناطہ رکھ سکوں گا۔ ہماری گفتگو میرے بڑے جیٹھ نے سنی اور اس نے جا کر نعمت کے سالوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرنے کے بعد ہماری طرف سے اجازت ہوگی کہ نعمت خان واپس اپنی شہری بیوی کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔